اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الانفال کی تلاوت کا آغاز ہوا اور اس کے شروع میں ہی جو الفاظ اللہ رب العالمین نے اس میں آئے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان لانے والے لوگ تو وہ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ڈر سے کانپ جاتے ہیں ان کے دل، خوف سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جب اس کی آیات وہ سنتے ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایمان لانے والوں کا جو تعلق ہے اس قرآن کے ساتھ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس کی آیات کو سن کر ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایمان لانے والوں کی صفات بیان کی ہیں، محبت کرنے والوں کی صفات بیان کی ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آتی ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا، پہلی جنگ سن 2 ہجری میں، مشرکین مکہ مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے مکے سے چلے اور مدینے پہ آ کر انہوں نے حملہ کیا۔ تو پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو پہلی جنگ ہوئی، جو یہ پہلا غزوہ ہوا، مسلمانوں نے کسی پر حملہ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے اوپر یہ حملہ کیا گیا۔ مشرکین مکہ آئے اور جب یہ مشرکین مکہ تھے، یہ 1000 کی تعداد میں تھے، یہاں پر مسلمان 313 تھے، بڑے سر و سامانے کی حالت میں تھے، نکبت میں تھے، ان کے پاس وہ کوئی بہت ساز و سامان بھی نہیں تھا، جنگ کا حربی سامان بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہ 313 پیادہ اور چند ان میں گھوڑوں والے لوگ تھے، یہ سب نکل کر آ گئے اور مدینے کے اوپر جب یہ حملہ ہوا، اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری طاقت کو، جو اویلیبل ریسورس تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ جب اس کو لے کر آ گئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے کہ میری جو استطاعت تھی، جو ہمت تھی، جو میرے اوپر ذمہ داری تھی، رب العالمین وہ میں نے کر دی ہے، اس لیے اب تیرا کام ہے۔ اب ہوا یہ کہ معرکہ ہوا اور مسلمانوں کو اس معرکے کے اندر فتح نصیب ہوئی اور مسلمانوں نے مشرکین مکہ کی کمر توڑ دی۔ بڑے بڑے سردار اس غزوے میں مارے گئے، قتل ہو گئے، اور بڑے بڑے سردار ان کے گرفتار ہو گئے۔ اب مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اب یہ جب مال غنیمت آیا، یہ فتح نصیب ہوئی، یہ ساری جو چیزیں تھی، اس وقت جب عربوں کو کوئی فتح نصیب ہوتی تھی، جب اس وقت عرب کسی جنگ کے اندر جیت جاتے تھے تو وہ ایک روب اور ایک دبدبے والی جو کیفیت تھی، اور وہ والی کیفیت کہ وہ اس کے اندر خاص قسم کا اس زمانے کا ایک غرور تھا، تو ان کے اندر وہ کیفیت تھوڑی سی نظر آئی۔ تو جب یہ کیفیت ان کی نظر آئی اور مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے وہ تودو کر رہے تھے، وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے، رب العالمین کو یہاں پر ان کو ایک سبق دینا مطلوب تھا کہ بھئی جنگ تم نے لڑی ہے، سب مال غنیمت ہو گیا ہے، یہاں پر مسلمانوں کو اور صحابہ کی جماعت کو جو سبق دیا وہ کیا تھا؟ یہ آیت کہ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ تم نے قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ قتل کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ نے قتل کیا ہے،
وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعا کر رہے تھے اور دعا کے بعد آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں، زمین سے مٹی اٹھائی اور اس کے بعد کفار کے چہروں کی طرف مار دی، اور جب آپ نے کہا شہوت وجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں، تو اللہ رب العالمین یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی جو آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، وہ اللہ نے مٹی پھینکی تھی، وہ ذرے اللہ نے پھینکے تھے، قتل آپ نے نہیں کیا تھا، بظاہر آپ لڑتے ہوئے نظر آتے تھے، بظاہر تیر آپ پھینک رہے تھے، بظاہر تلواریں آپ چلا رہے تھے، لیکن ان تلواروں کو ان کفار کے چہروں، ان کے سینوں کے اوپر لینے والی ذات اللہ رب العالمین کی تھی، ان تیروں کو ان کے سینوں کے اندر پیوست کرنے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ رب العالمین کی تھی۔ مٹی بظاہر پھینکی آپ نے تھی، لیکن آپ نے نہیں پھینکی تھی، اس مٹی کی جو کنکریاں تھیں، ان کنکریوں کو کفار کی آنکھوں تک پہنچانے والی ذات وہ ہماری تھی، وہ ہماری تھی۔ تو آج اگر تمہیں پتہ نصیب ہو گئی ہے مسلمانوں، یہ چیز ذہن نشین کر لو کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، در حقیقت ایسا نہیں ہے، دست قدرت وہاں پر موجود تھا، اللہ رب العالمین کی وہاں پر مشیت موجود تھی، اللہ رب العالمین کی وہاں پر ان کے ساتھ مدد موجود تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کی جماعت کو سب کو یہ کہا کہ بظاہر کام آپ لوگ کر رہے تھے، لیکن آپ نہیں، اس کے پیچھے دست قدرت کام کر رہا تھا۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ بظاہر ہماری زندگی کے اندر بہت ساری کامیابیاں ہمیں ملتی ہیں، اس میں ہمارا کوئی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی توفیق ہے۔ میں بھی پچھلے دنوں اپنے ایک دوست کے ساتھ تھا، بہت غریب ہوا کرتے تھے اور چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، اللہ رب العالمین نے آج بڑا فضل کیا۔ میں جب ان کے ساتھ بیٹھا اور میں ان سے اس حوالے سے جب بات کرنے لگا تو اس اللہ کے بندے کی، میرے بہت قریبی دوست ہیں، اس کے دل سے جو بات نکل رہی تھی، کہنے لگا فرقان در حقیقت میری طرح محنت اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ہو سکتا ہے کی ہو، یہ تو اصل میں اللہ کا فضل تھا جو میرے اوپر ہو گیا، نہیں تو ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اصل میں دست قدرت ہے وہاں پر موجود۔ اسی لیے یہ مجھے اور آپ کو یہ تعلیم اور تلقین کی گئی۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی کہ دیکھو بظاہر یہاں پر چلتی پھرتی لاشیں نظر آتی ہیں، چلتی پھرتی چل پھر رہے ہوں گے، لیکن در حقیقت ان میں زندگی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بظاہر وہ چل بھی رہے ہوں گے، بول بھی رہے ہوں گے، لیکن وہ زندگی ان میں نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب دعوت ہو، جب ان کی پکار ہو تو ان کی پکار کے اوپر لبیک کہو، ان کی دعوت کے اوپر لبیک کہو، اس کے اوپر جواب دو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں پکارا جائے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، تو لبیک کہتے ہوئے چلتے چلے آؤ۔ لما یحییکم، جان لو اسی میں ہی زندگی ہے، اصل زندگی یہی ہے، یہی ہے اصل زندگی۔ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول کے جو حکم جب تمہارے پاس آ جائے، اس حکم کو مان لو، اس حکم کے اوپر جم جاؤ۔ جب تم یہ کام کرو گے تو در حقیقت یہ زندگی ہے۔ نہیں تو اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا تو پھر تم چلتی پھرتی لاشیں ہوگے، چلتی پھرتی لاشیں، کہ بظاہر تو وہ انسان موجود ہوگا لیکن وہ انسان وہ مردہ ہوگا۔
اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنا. جب بھی پکار ہو، جب بھی جہاد کا موقع آئے، جب بھی قتال کا موقع آئے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے پکارا جائے تو پھر منہ پھیر کر نہیں جانا، پیٹ پھیر کر نہیں جانا. اگر تم زندگی سمجھتے ہو تو زندگی اس چیز میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے باہر نکل آؤ. اور پھر اس کے بعد یہ بات آئی کہ وہ وقت یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم بہت کم تھے، تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، تم بہت کم تھے، تمہیں خوف تھا کہ تمہیں کہیں دشمن اچک کر نہ لے جائے، تمہیں اس چیز کا خوف تھا، تمہاری پاس جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے. اللہ رب العالمین نے، تم وہ وقت یاد کرو، اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی، اللہ نے تمہاری مدد کی. تم وہ وقت یاد کرو. مسلمانوں کے پاس پہلے مکہ میں تھے، مکہ میں ان کو ستایا جاتا تھا، مکہ کے اندر ان کو تنگ کیا جاتا تھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ایک ریاست دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سر ڈھانپنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، اسلام کے احکامات کو عمل کرنے کے لیے ایک جگہ دی. اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس کو، قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، تم بہت کم لوگ تھے زمین میں، اور تمہیں یہ خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات. یہ جو بات تو قریش مکہ سے کی گئی، لیکن میرے بھائی ذرا میں اور آپ بھی اس کو سوچیں کہ زمین میں کم لوگ تھے، اسلام کے اوپر عمل کرنا تھوڑا سا مشکل تھا، احکامات کے اوپر عمل نہیں ہو پاتا تھا، اور لوگ اچک لیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے تمہیں سر ڈھانکنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے ایک ریاست دی. اس ریاست کا حق ادا کرنا. میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. اس ریاست کو اس وقت مدینے کی ریاست تھی، آج آپ اس ریاست کو پاکستان کہہ سکتے ہیں. اس کی لاج رکھنا، یہ تم نے اللہ کے نام کے لیے حاصل کی ہے، اس کی لاج رکھنا. اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر کا سہارا تھام کر رکھو. یہ بات کہی گئی. دیکھو، آپس میں اختلاف نہ کرو، محبت کے ساتھ رہو. اور آگے چل کر یہ بات آئی کہ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ یہ جو دلوں کے درمیان میں محبت ہے، جو الفت تمہارے دلوں کے درمیان میں آئی ہوئی ہے، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے. تم ساری دنیا کی دولت اگر اس محبت کے لیے تم خرچ بھی کر دو گے تو یہ محبت نہیں آ سکتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر یہ محبت ڈال دی ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو. اور پھر آگے چل کر بڑی عظیم الشان ایک آیت آئی. وہ آیت مجھے اور آپ سے کیا کہتی ہے؟ یہ اس زمانے میں کہ جس وقت مسلمانوں کو جنگی آلات اور حربی سامان کی ضرورت تھی، اس وقت یہ بات اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کہی کہ دیکھو، جب تم اللہ کا نام لوگے، جب تم اللہ کے رسول کا نام لوگے، جب تم اس کام کو لے کر آگے بڑھو گے تو تمہارے سامنے مسائل بھی آئیں گے، مشکلات بھی ہوں گی، اور غیر قومیں، کفار تمہارے اوپر چاہیں گے کہ تمہیں ختم کر دیں. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ
جتنے تم میں استطاعت ہے اپنی قوت کو اپنی استطاعت کے مطابق اس میں بڑھوتری کرو، اس کو بڑھاؤ۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور یہ جو گھوڑوں کی جو چھاؤنیاں ہیں ان کو تم بناؤ۔ کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اللہ اور تمہارے دشمنوں کے اوپر تم کیا قائم کر دو؟ رعب اور دبدبہ قائم کرو۔ اس زمانے میں تو گھوڑوں کی چھاؤنیاں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں تو اونٹ ہوا کرتے تھے، تو اسی لیے اللہ نے اس زمانے کے حساب سے جو بات کی، آج کے زمانے میں یہ ٹینک، یہ میزائل، یہ ویپن، اس کے اوپر حسب استطاعت اس کے اوپر تم کمانڈ حاصل کرو، کمانڈ حاصل کرو، تاکہ تم دشمنوں کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال سکو۔ یہ کام تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب یہ جنگی آلات اور جب یہ حربی سامان اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کسی کام نہیں آتا، پھر اس کو حفاظت کے لیے بھی اس کے لیے کام کرنا پڑ جاتا ہے۔ جو چیز میری اور آپ کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی، آج اس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ آج پوری امت کے اندر مسلمانوں کا خون جو ارزاں ہے، آج جہاں جہاں دیکھیں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، یہ اس کی وجہ ہے کہ جہاد کو آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمان حملہ آور ہیں؟ پوری دنیا میں جس جگہ کے اوپر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، مسلمان دفاعی پوزیشن کے اندر موجود ہیں، دفاع کے اندر موجود ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آج مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جہاد کی جو نعرہ تھا، یہ آج دلوں میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یہ کہا گیا کہ حسب استطاعت قوت کو مجتمع کرو، تاکہ تمہارے دشمن تمہاری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکیں۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ سورۃ التوبہ کی تلاوت میں دیکھیں، غزوہ بدر کو اور غزوہ تبوک کو، یہ تو بہت لمبا اس کا سلسلہ ہے، چند مختصر ہی الفاظ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم سمجھنے کے لیے وقت لگائیں۔ اللہ رب العالمین نے فتح مکہ ہوئی، اور یہ دنیا کی ایسی فتح تھی کہ جس کے اندر خون نہیں بہایا گیا، یہ ایسی فتح تھی۔ اب جب یہ فتح ہو گئی اور مسلمان، جب یہ مشرکین مسلمان ہونے لگے، پے در پے، فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک قانون بتا دیا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں، جو توبہ کر رہے ہیں، ان کی دو کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ان دونوں کنڈیشنز کو سمجھ لو۔ وہ دو کنڈیشنز کیا ہیں کہ فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کرتے ہیں ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ اگر یہ توبہ کرتے ہیں، یہ اسلام کے فولڈ میں آنا چاہتے ہیں، یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کو ویلکم، ان کو خوش آمدید کرو۔ ہاں، توبہ کرنے کے بعد ذرا یہ دیکھو کہ یہ لوگ دو کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگلے دو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کنڈیشن ہے مسلمان ہونے کی۔ اللہ نے کہا کہ یہ توبہ کرنے، اگر ان میں یہ دو چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے یہ مسلمان ہو گئے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے توبہ نہیں کی، یہ ڈھکوسلا تھا۔ وہ کون سی دو کنڈیشنز ہیں؟ فَإِن تَابُوا، توبہ کے بعد جب یہ توبہ کریں تو فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کیا کریں؟ نماز قائم کریں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے اوپر کاربند ہو جائے، زکوٰۃ کے اوپر کاربند ہو جائے، یہ دو چیزیں کریں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ توبہ کر لیں اور دو چیزیں اس کے اندر ہوں کہ نماز قائم کریں، اور دوسری چیز کیا ہو؟ دوسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ، نماز۔ اب یہ جو نماز اور زکوٰۃ ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو نماز ہے، یہ ساری کی ساری عبادات کا مجموعہ ہے۔
ان ساری عبادات کا مجموعہ اگر نماز ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ کیسے ہے. یہ جو نماز ہے در حقیقت تھوڑی دیر کا روزہ ہے. تھوڑی دیر کا روزہ ہے. ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں نماز کے اندر. یہ تھوڑی دیر کا روزہ ہے. یہ تھوڑی دیر کا اعتکاف ہے کہ اس کے اندر ہم مسجد کے اندر موجود ہیں. تھوڑی دیر کا اس میں ذکر ہے, اس میں دعا ہے, اس میں درود ہے. آپ قبلہ رو ہیں. تھوڑی دیر کا یہ حج ہے. اس نماز کے اندر عبادات کی جتنی بھی صورتحال تھی, جتنی بھی کیفیات تھیں, وہ ساری کی ساری کیفیات اس عبادت کے اندر آ گئی, نماز. اور پھر یہاں پہ ایک اور چیز آئی کہ جب تم مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھو گے تو پھر تم یہ دیکھو گے کہ تمہارے برابر میں جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, وہ غریب ہے, وہ مسکین ہے, وہ فقیر ہے. اور کوئی آدمی ہے جو پہلے نماز پڑھنے آتا تھا, اچانک وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا. پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا, مسئلہ ہے. پتہ چلا وہ مریض ہے, اس کو ہسپتال میں لے جانے کی ضرورت ہے. تو وہ نماز جو حج کے لیے تھی, اعتکاف تھا, ذکر تھا, جس کے اندر درود تھا, اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کس کا دروازہ کھل رہا ہے؟ کس کا؟ اب زکوٰۃ کا دروازہ کھل رہا ہے. تو یہ جو نماز ہے یہ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے. دیکھیں یہ نماز در حقیقت مجموعہ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی, ہمارے ایک ساتھی جن کا انتقال ہو گیا اور ہمارے درس کے مستقل ساتھی تھے, ناصر بھائی, اللہ رب العالمین ان کی رحم کرے, ان کو مغفرت کرے. یہ ہمارے ہر درس کے اندر ہوتے تھے. مجھے بھی انہوں نے بتایا کل کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے ساتھی جو بتا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جمعے کی نماز میں دیکھ یہ رہا تھا کہ ناصر بھائی آئے نہیں. 10 منٹ ہو گئے, 20 منٹ ہو گئے, خطبہ مکمل ہو گیا, نماز مکمل ہو گئی, ناصر بھائی نظر نہیں آئے. تو تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ در حقیقت یہ نماز راستہ کھولتی ہے بہت سارے حقوق العباد کے معاملات کا, بہت سارے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ توبہ کر لیں تو اس میں نماز قائم کرنے والے بن جائیں اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. 2 چیزیں یہ کر لیں. اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آتی ہے کہ قل, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم, کہ اگر ان کے باپ, ان کی اولاد, ان کے بھائی, و ازواجکم ان کی بیویاں, و عشیرتکم ان کے رشتہ دار, و اموال اقترفتموها, اور وہ مال جو ان کے پاس موجود ہے, و تجارت تخشون کسادها, اور ان کی تجارت جس کے کم ہونے کا ان کو خوف ہے, ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اور وہ گھر جن کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں. دوبارہ میں آپ سے کہتا ہوں, قل, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے, ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم, ان کے باپ, ان کی اولاد, ان کے بھائی, ان کی بیویاں, و عشیرتکم ان کے رشتہ دار, و اموال اقترفتموها, اور ان کے وہ مال جو ان کے پاس موجود ہیں, و تجارت تخشون کسادها, اور ان کی وہ جو تجارت جس کے کم ہونے کا ان کو ڈر ہے, ومساکن ترضونها, ان کے گاڑی, ان کے گھر, ان کے بنگلے, یہ ساری کی ساری 8 کی 8 چیزیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو پسند ہیں, محبوب ہیں, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ یہ محبوب ہیں, اللہ کے نبی سے زیادہ یہ محبوب ہیں, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں, تو یاد رکھو کہ تمہاری ہم سے ملاقات ہوگی, ہم اس کا حساب لیں گے, اس کی بات پرس تم سے کریں گے کہ یہ دینی ساری کی ساری چیزیں دینے والے ہم ہی تو تھے, ہم ہی نے تو یہ ساری چیزیں دی تھیں. ان ساری چیزوں کی محبت اللہ سے, اس کے رسول سے اور جہاد سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس سے بڑھ کر نہیں. اور انفروا خفافا وثقالا, تم چاہے ہلکے ہو یا بوچھل ہو, تم امیر ہو یا غریب ہو, تم بیماری کی حالت میں ہو یا تم صحت مند ہو, انفروا خفافا وثقالا,
آپ اس کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے بھائی، آج معاملہ یہ ہے کہ آج مسلمان جس نکبت کی حالت میں ہے، جس کمزوری کی حالت میں ہے، ہم نے اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو اور اس جہاد کے فریضے کو الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے سے مدینے جا رہے تھے اور غار کے اندر موجود تھے، جس وقت یہ غار کے اندر موجود تھے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جب یہ موجود تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کفار قریش ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے دہانے تک، اس غار کے دروازے تک آ گئے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، تو ایسے موقع کے اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین اس چیز کو، اس کیفیت کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ کہ کیا ہوا اس وقت جب تمہارا ساتھی تم سے یہ کہہ رہا تھا، جب یہ سب ساری چیزیں نظر آ رہی تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کہا؟ یہ جب تھا ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کہا؟ الفاظ کیا تھے؟ لا تحزن، غم نہ کرو۔ یہاں جو الفاظ ادا ہوئے ہیں وہ الفاظ ادا ہوئے ہیں غم کے، خوف کے الفاظ ادا نہیں ہوئے، حزن کے الفاظ ادا ہوئے ہیں۔ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر فانزل اللہ سکینتہ، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی۔ جب یہ اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے تو یہ دلوں کے اندر سکون لے کر آ جاتی ہے۔ اور پھر آگے چل کر یہ بات آئی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب، کہ یہ جو صدقات ہیں یہ فقراء کے لیے، یہ جو صدقہ کا جو ذکر ہے، لفظ تو صدقات کا استعمال ہوا ہے لیکن یہ زکوٰۃ کے لیے ہے۔ یہ زکوٰۃ کے 8 یہاں پر مسارک بیان ہوئے کہ انما الصدقات للفقراء، یہ زکوٰۃ جو ہے فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، مساکین کے لیے ہے۔ یہ فقیر اور مسکین تقریباً ایک ہی جیسے سمجھ میں آتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو جمع کرنے کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، کہ اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں کو تم نے تالیف قلب جس کی کرنی ہے، والغارمین، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو قید میں ہیں، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو راستوں کے اندر بھٹکے ہوئے ہیں، کہ صدقے صرف فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے کہ جن کے دل پر چائے جاتے ہوں، جن کے دل کو تالیف قلب منظور ہو، اور گردن چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں راہرو مسافروں کے لیے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہے۔ یہ فرض ہے، یہ 8 مدات ہیں جس کے اندر زکوٰۃ اور صدقات، 8 مدات کے اندر۔ تو اسی لیے میرے بھائی، یہ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں جو ایک اہم نقطہ آ رہا ہے وہ یہ ہے،
وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں کا مطلب یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ آپ مدارس کو دے سکتے ہیں، ہر اس جگہ پر آپ یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ وہ محکمے جو دین کے غلبے کے لیے، دین کی اقامت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان تمام محکموں کے لیے آپ یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، وابن السبیل، اللہ کے راستے کے اندر، تاکہ یہ دین غالب ہو، تاکہ یہ دین مضبوط ہو۔ دین کی مضبوطی اور غلبے کے لیے بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور جب آپ یہ زکوٰۃ دیں تو اپنے رشتہ داروں کو ضرور دیکھ لیجئے گا، وہ رشتہ دار جو غریب ہیں، وہ رشتہ دار کے جن کو جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹور کر کے منہ موڑ لیا۔ اللہ سے کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے زیادہ دے دے، میرے مال میں برکت دے دے تاکہ میں تیری راہ کے اندر خرچ کر سکوں۔ اور جب اللہ نے مال میں برکت دے دی، جب اللہ رب العالمین نے مال کے اندر، رزق کے اندر بڑھوتری کر دی، اب بخیلی کرتے ہیں، اب ٹال مٹول کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ نہیں کرتے۔ میرے بھائی، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب رزق کے اندر ہماری فراوانی نہیں ہوتی، جب رزق کے اندر ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ہماری جو مہینے کی تنخواہ آتی ہے، اس مہینے کی تنخواہ کے اندر ہمارے گھر کا کرایہ ہوتا ہے، ہمارے ملازمین کی تنخواہ ہوتی ہے، بچوں کی فیس ہوتی ہے، ہمارے یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں، یہ بہت ساری مدات ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مد جو ہوتی ہے وہ مہینے کے اندر تھوڑے بہت پیسے ہم صدقے کے بھی خرچ کرتے ہیں، تھوڑے بہت پیسے غریبوں کو بھی ہم دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی تنگی ہوئی تو ہم سب سے پہلے کون سا خرچ بند کر دیتے ہیں؟ کون سا والا خرچ؟ کون سا والا؟ صدقے والا۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک خیر کی بات کیا ہے کہ دیکھو، جس وقت بھی تمہارے مال میں تنگی ہو، جس وقت بھی تمہارے رزق میں تنگی ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ وہ جو صدقہ جو پہلے تم 500 دیتے تھے اب 1000 دینے لگ جاؤ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم صدقے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی رزق میں برکت جس دروازے سے بھیجتا ہے یہ وہی صدقے کا دروازہ تھا۔ برکت بھی اسی دروازے سے آنی تھی، اور ہم سب سے پہلے جو دروازہ بند کرتے ہیں وہ صدقے کا دروازہ ہے۔ اسی لیے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو صدقے کے دروازے کو جتنا کشادہ کر سکتے ہیں اسے اتنا کشادہ کرتے ہیں، اللہ رزق میں برکت دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کے معاملات سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ جو مال اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ دل تو بڑا چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ اور دے گا تو اور خرچ کروں گا، اللہ نے اور دے دیا، لیکن جب اللہ اور دیتا ہے تو پھر شیطان ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔